بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 542 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 113۔ ناظرین آج کا ایپیسوڈ نمبر ہے 94 اور وی لاگ نمبر ہے 505 اور ہیڈنگ ہے ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن پاکستان کو ناکام کر جاؤں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، ناظرین معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس امید سے، اس آس سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ کنویں میں تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 94، وی لاگ نمبر 505 اور پیج ہے 542 اور ہیڈنگ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا۔ ناظرین یہ ہیڈنگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔
بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں، جو کچھ سمجھا دے تجھ کو اللہ، اور تو مت ہو جا دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت سے 5 مسائل ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مسائل میں جن میں قرآن کریم کی کوئی نص صریح وارد نہ ہو، اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا، اور مہمات کے فیصلوں میں آپ بہت سے فیصلے اپنے اجتہاد سے بھی فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجتہاد رائے دہی معتبر ہے جو قرآنی اصول اور نصوص سے ماخوذ ہو، خالص رائے اور خیال معتبر نہیں، اور نہ اس کو شریعت میں اجتہاد کہا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد دوسرے ائمہ مجتہدین کی طرح نہ تھا، جس میں غلطی اور خطا کا احتمال ہمیشہ باقی رہتا ہے، بلکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے فرماتے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو حق تعالیٰ اس پر آپ کو متنبہ فرما کر آپ کے فیصلہ کو صحیح اور حق کے مطابق کرا دیتے تھے، اور جب آپ نے کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئی تو یہ علامت اس چیز کی تھی، تو یہ علامت اس کی تھی کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کے نزدیک صحیح ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ قرآن سے سمجھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا سمجھایا ہوا ہوتا تھا، اس میں غلط فہمی کا امکان نہ تھا، بخلاف دوسرے علماء و مجتہدین کے کہ ان کا سمجھا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بما اراق اللہ وارد ہوا۔ اسی وجہ سے جب ایک شخص نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے یہ کہا فحکم بما اراق اللہ، تو آپ نے اس کو ڈانٹا، تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہ یہ خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک شخص نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے یہ کہا فحکم بما اراق اللہ، تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہ یہ خصوصیت تو صرف حضور اکرم کی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جھوٹے مقدمہ اور جھوٹے دعویٰ کی پیروی یا وکالت کرنا یا اس کی تائید و حمایت کرنا سب حرام ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور جو ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا وہ ہوگا توبہ کی حقیقت۔ یہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہ ویلاگ آج کا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہے میرے دل میں، تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔